ہم لوگوں نے جو بڑی غلطی کی وہ ہمیشہ یہ کی کہ ہم جواب دینے کی مشین بن گئے. تمام مسلمان فرقے تمام کا احترام کرتے ہیں، کسی کی جان مال عزت آبرو کو نقصان پہنچانا حرام ہے، کسی بھی مسلمان کا یا حتی نان مسلم کے بھی کسی چیز کو نقصان پہنچانا حرام ہے، خصوصاً مسلمان ہے. تو ہر فرقہ مسلمانوں کا پاک ہے، اس کا کھانا صحیح ہے، ان کے ساتھ ملنا جلنا ضروری ہے، ان کا احترام ضروری ہے. اور یاد رکھیں جتنے بھی مسلمان فرقے ہیں ان کی جو عوام ہے تو ان کو تو بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہوا کیا، ان سے نفرت جائز نہیں ہے، ان سے محبت کریں، ان کو بتائیں کہ تمہارے ذہن میں ڈالا گیا ہے کہ علم کو دیکھنے سے نگاہ ٹوٹ جاتا ہے، تابوت کو دیکھنے سے نگاہ ٹوٹ جاتا ہے، نوحے کو سننے سے نگاہ ٹوٹ جاتا ہے، زنا سے نگاہ نہیں ٹوٹتا، شراب سے نگاہ نہیں ٹوٹتا، جوئے سے نگاہ نہیں ٹوٹتا، ہزار قسم کے حرام کام سے نگاہ نہیں ٹوٹتا، تمہارے مفتیوں نے کسی نے نگاہ سے نگاہ ٹوٹ جاتا ہے. تصور کرو کہ رسول کے نواسے کے ذکر سے نگاہ ٹوٹتا ہے. سوچو تو صحیح تمہارے علماء نے رسول کے نواسے کے ذکر کو ختم کرنے کے لیے کیا کیا ہتھ کنڈے استعمال کیے. کیا یہ ہتھ کنڈے علماء یہود کے پروپیگنڈے کی نسبت کم ہے؟ سوال کیا جائے، اپنے تمام مسلمانوں سے کہا جائے کہ سوچو کہ تمہیں ذہن میں ڈالا گیا کہ حسین کے مصائب جس نوحے میں ہوں اس کا سننا حرام ہے، لیکن گانے سے نکاح نہیں ٹوٹتا. تا کوئی گائے بھی تو نکاح نہیں ٹوٹتا، سننا تو الگ ہے. اچھا دیکھ کے بھی نکاح نہیں ٹوٹتا، کوئی ناچے بھی تو نکاح نہیں ٹوٹتا، لیکن حسین کے ذکر سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے. یہ ہمارے بھائیوں کو بتایا جائے کہ سوچو یہ تمہارے علماء اسلام جیسے تھے یا یہ ان علماء یہود جیسے تھے کہ جو رسول اللہ کے خلاف تھے، جو حقیقت جانتے تھے لیکن حقائق کو چھپاتے تھے. حقیقت جانتے تھے اور حقائق کو چھپاتے تھے. ہم نے یہ غلطی کی، انہی میں سے جج بن گئے کچھ لوگ، انہی میں سے وکیل بن گئے، انہی میں سے مدعی بن گئے. مدعی یعنی دعویٰ کر، انہی کا ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ آپ ثابت کیجئے، انہی کا ایک آدمی وکالت کر رہا ہے، انہی کا آدمی بعد میں کہہ رہا ہے کہ یہ جواب صحیح ہے یا غلط ہے، اور اگر ہم جواب دے رہے ہیں تو اس کو مان بھی نہیں رہے. وجہ کیا ہے کہ ہم نے غلطی کی، ہمیشہ جواب دیتے ہیں. ہمیں کبھی کبھی سوال بھی کرنا چاہیے، اور جب کہا جائے کہ ہمیشہ ڈیفینسو نہیں ہونا چاہیے، اوفینسو بھی ہونا چاہیے، تو اس کے مراد قتل عام نہیں ہے. کسی بھی دین مذہب کے فرد کا قتل عام جائز نہیں ہے. یاد رکھ، یہ سب کے لیے یہ حکم ہے کہ ان کو دعوت دو عزت سے، احترام سے. کوئی بھی دین ہو، کوئی بھی مذہب ہو، سب کا احترام کرنا ہے. لیکن ڈیفینسو اوفینسو کے معنی لڑائی نہیں ہے، جھگڑا نہیں ہے، تلوار نہیں ہے، دہشت گردی نہیں ہے، بوم نہیں ہے. اوفینسو کے معنی یہ سوال کیا جائے کہ سر آپ بھی جواب دیجئے. تو بعد اشرف الانبیاء کبھی توحید پہ حملہ ہوا، ہم نے بتایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توہین سے کتابیں بھری پڑی ہیں، جس میں سے اہم ترین نظریہ جو کیا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شکل بیان کی گئی ہے. نہ ایک کتاب میں، نہ دو کتاب میں، نہ تین کتاب میں، نہ چار کتاب میں، تمام علم کلام کتب غیر اہل بیت میں، ہم نام بھی نہیں لیتے فرقوں کا، تمام علم کلام سے کیا مراد ہے؟ عقائد کی کتابوں میں وہ کتابیں کہ جو اہل بیت کی تعلیمات سے دور ہیں، سب میں اللہ کی جو شکل بیان کی ہے وہ امرت بیان کی ہے. امرت کے کیا معنی ہے؟ ایک ایسا نوجوان کی جس کی داڑھی نہیں نکلی ہے، گھنگریالے بال ہے. یہ اللہ سے جنگ نہیں ہے. بخاری میں اللہ کی ٹانگ کو معاذ اللہ جہنم میں ڈالا ہے، نہ فقط بخاری میں، بہت ساری کتابوں میں. اصل جنگ یہ تھی کہ توحید کا دفاع اہل بیت کر رہے ہیں. آج ہمارا دعویٰ ہے کہ اہل بیت جیت گئے. وہ جیتنے کی دلیل کیا ہے؟ کسی بھی مسلمان فرقے سے آپ کہیں کیا تم اس اللہ کو مانتے ہو کہ جو ایک نوجوان لڑکے کی صورت میں؟ کوئی نہیں مانتا. کون جیت گیا؟ اہل بیت جیت گئے، یہ جیت گئے. کون جیتا؟ کسی بھی مسلمان سے پوچھا جائے کیا تم اس اللہ کو مانتے ہو جو جہنم میں اپنی ٹانگ ڈالے گا قیامت کے دن؟ کوئی نہیں مانتا. کون جیتا؟ اہل بیت جیت گئے. یہ جو کہا جاتا ہے کہ امامت نے دفاع کیا توحید کا، اللہ کا دفاع نہیں کیا. اللہ کا دفاع اگر کوئی کہے تو شرک ہے. یہ اللہ کوئی مجبور نہیں ہے، لیکن اللہ کی وحدانیت کے نظریے کا دفاع اہل بیت نے کیا، وہ یہ ثابت ہے. نبوت کے نظریات کا دفاع کیا. رسول اللہ محتاج نہیں ہے، لیکن اللہ نے اپنے حبیب کے کردار کے دفاع کے لیے، اپنے حبیب کی تعلیمات کے دفاع کے لیے، اپنے حبیب کے اخلاق کے دفاع کے لیے اس کے وارث کو معین فرمایا اور واضح کہا وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ وَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ. اگر یہ کام نہیں کیا تو ایسا ہے جیسے کہ تم نے رسالت کا کوئی کام انجام ہی نہیں دیا، سب پانی پھر جائے گا. اشرف الانبیاء کردار پہ حملے کیے گئے. بخاری بھری پڑی ہے، کل ہم نے کتنی مثالیں دی، اور ان موضوعات کے اوپر الگ الگ بھی ہم کام کر رہے ہیں. بخاری کا ایک اہم ترین موضوع ہے کتاب التعبیر میں، جس کے اوپر آپ جا کے ہمارا پورا لیکچر دیکھ سکتے ہیں. کم سے کم 20-25 اس میں حوالوں کی ہم نے فوٹوز لگائی. شہریار آبادی مجالس میں جائیں تو ڈسکشن بٹوین شیعہ اینڈ سنی وہاں پہ آپ کو مل جائے گا.
اور سنی سے مراد عام نہیں ہے سنی، وہ سب ہمارے بھائی ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں بیچاروں کو، ان کو کوئی دشمن اہل بیت نہیں ہے، یہ سب بہترین لوگ ہیں۔ جو علماء ہیں نا وہ رہبائی کی طرح سے ہیں، وہ حقائق چھپاتے ہیں۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ اشرف الانبیاء کے 12 خلیفہ ہیں، لیکن یہ جو رہبائے ہیں یہ نہیں آپ کو بتائیں گے کہ 12 ہیں۔ کیوں؟ یہ بالکل اسی طرح سے ہیں جیسے کہ یہودی علماء جانتے تھے کہ یہاں سے نبی نکلے گا، اس نبی کو پہچانتے تھے، جانتے تھے، پہچانتے تھے، لیکن تصدیق نہیں کی۔ یہ بھی جانتے ہیں کہ رسول اللہ کے 12 خلیفہ ہیں اشرف الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔ بخاری میں 1 روایت ہے، مسلم میں 9 کی روایتیں ہیں شاید یا 11، لیکن اس کا ذکر نہیں کرتے۔ رہبائی کی طرح سے ہیں یہ کوہین کی طرح سے۔ کوہین کون؟ کاہنوں کی طرح سے۔ یہودی کاہن تھے، حقائق کو چھپاتے تھے، اپنی دکان چلاتے تھے، انبیاء کو قتل کرتے تھے۔ یہ لیکچر آپ کو مل جائے گا، ہم نے اس میں لفظ میں سوسائٹ نہیں لکھا کیونکہ ہمیں خطرہ تھا کہ سرچ ہوگا تو بڑی توہین ہے رسول اللہ کی۔ بخاری میں کتاب التعبیر میں اشرف الانبیاء کے لیے جو مسلم چیز بیان ہوئی، نہ ایک کتاب میں بیان ہوئی بلکہ تفسیر مراغی میں کہا گیا بأجمع الروات، زہا کے تفسیر میں نیچے آئیں فوراً تو لکھا ہے بأجمع الروات، کہ تمام راویوں کا اجماع ہے کس چیز پر؟ آپ پھل کے رہ جائیں گے۔ ہم لوگوں نے ہمیشہ سوال جواب دیا، سوال کرنا چاہیے۔ آپ جانتے ہیں کیا موضوع؟ کہ معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ، لاکھوں دفعہ معاذ اللہ، کہ جب وحی رکی اور جب بھی وحی رکتی تھی تو معاذ اللہ بخاری اور ان کے بقول کہ اشرف الانبیاء نے معاذ اللہ بخاری اور ان کے بقول کئی دفعہ خودکشی کی کوشش کی، اور ہر دفعہ جناب جبرائیل آتے تھے اور کہتے تم اللہ کے نبی ہو، یہ کام نہ کرو، تم اس کے بعد توہین رسالت کا قانون بناتے اچھے لگتے ہو۔ ہم نہیں کہتے جو ہالینڈ میں ہوا ہے انہوں نے صحیح کیا، قطعاً ان کے خلاف کھڑا ہونا چاہیے، لیکن ان کے خلاف کھڑے ہونے کے ساتھ ساتھ ان کتابوں کے خلاف بھی تو کھڑے ہو۔ ایک اور ہمارا لیکچر جو آپ تفصیل سے دیکھ سکتے ہیں، معاذ اللہ کے اشرف الانبیاء اعلان نبوت سے پہلے بتوں کے آگے قربانی کرتے تھے اور اس کا گوشت کھاتے تھے۔ کیا کیا رسول اللہ کی شان کو؟ یہ معرفی کی جا رہی ہے انگلش میں ترجمہ کر کے بخاری کی، رسول اللہ کا یہ احترام ہو رہا ہے، پھر اس کے شروع میں لکھ دیا جائے قرآن کے بعد سب سے اتھینٹک کتاب دا سسٹر آف دا قرآن۔ ہم نے ہمیشہ جو ہے ایسے کر کے کھڑے ہو گئے کہ لو ہمیں مارو، نہ ایسے نہیں، ہمیں کھڑا ہونا چاہیے مارو، کبھی کبھی سوال کرنا چاہیے۔ سب مسلمان ہیں، جو نان مسلم ہیں ان کا بھی احترام ہے، اور یہ جو ہم گفتگو کر رہے ہیں دل آزاری کے لیے نہیں کر رہے، یہ جو گفتگو کر رہے ہیں ہم نے واضح کہا جتنے فرقے ہیں بیچارے سیدھے سادے ان کو پتہ ہی نہیں کچھ، لہٰذا بہت صاف بات ہے، ممکن ہے آپ کو بھی پسند نہ آئے۔ یہودی رہبائے جو حقائق کو جانتے ہیں ان میں اور ایک عام یہودی بچے اور لڑکے اور لڑکی میں زمین تا آسمان فرق ہے، ایک نہیں ہے یہ۔